بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ تہجد یعنی قیام اللیل، رات کی نماز اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو بیدار رہنے والوں کے لیے وہ انعام تیار کیا ہے، وہ نعمتیں تیار کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں اور نہ کسی کے دل پر ان کا گمان گزرا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز سب سے زیادہ فضیلت والی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری ایک تہائی حصے میں نماز پڑھنا۔ پھر کہا گیا رمضان کے بعد کون سا روزہ سب سے فضیلت والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا وہ مہینہ جسے تم محرم کہتے ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تاخیر کرتا ہے حتیٰ کہ رات کا تہائی حصہ ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ اتر کر کہتا ہے کہ کیا کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے؟ کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ اسے بخش دیا جائے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے جس نے رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور اپنی بیوی کو جگایا اور اس نے بھی نماز پڑھی، اور اگر اس نے انکار کیا تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم کرے جس نے رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور اپنے شوہر کو جگایا اور اس نے بھی نماز پڑھی، اور اگر اس نے انکار کیا تو اس کے چہرے پر پانی چھڑ کر اسے جگایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیں کہ اگر میں اس پر عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام عام کر، کھانا کھلا، صلہ رحم کر، اور رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اٹھ کر نماز پڑھ، پھر سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا۔ ابو مسلم کہتے ہیں میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا رات کا کون سا قیام افضل ہے؟ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جیسے تو نے مجھ سے سوال کیا ہے ایسے ہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری ایک تہائی حصے کو یا نصف رات کو قیام کر، بہرحال ایسا عمل کرنے والے لوگ کم ہیں۔ سیدنا عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت ہے اور رات کے آخری ایک تہائی حصے میں دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ میں نے کہا کیا اس حصے میں دعا کرنا واجب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد قبولیت کی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، اور وہ آدھا زمانہ روزہ رکھتے تھے، اور اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ قیام بھی داؤد علیہ السلام کا تھا۔ وہ رات کا پہلا نصف سوتے، پھر قیام کرتے، پھر اس کے آخری حصے میں سو جاتے، پھر نصف کے بعد ایک تہائی رات کا قیام کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رات کے قیام کا اہتمام کرو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ترک نہیں کرتے تھے۔ اگر آپ بیمار ہوتے تو بیٹھ کر یہ نماز پڑھ لیتے۔ میں جانتی ہوں کہ تم تو یہ کہہ دیتے ہو کہ ہم اتنی نماز پڑھیں گے جو ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، تو پھر ایسے مقام کیسے ملے گا؟ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس قدر لمبی نماز پڑھتے حتیٰ کہ آپ کے قدم سوج جاتے تھے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پہلے اور پچھلے تمام گناہ بخش نہیں دیے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طویل قیام کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کی نماز پڑھی۔ جب آپ نماز میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی اللہ اکبر ذل ملکوتی والجبروتی والکبریائی والعظمتی، اللہ سب سے بڑا ہے جو بادشاہی، قہر، بڑائی اور عظمت والا ہے۔
پھر آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، اس کے بعد رکوع کیا اور آپ کا رکوع آپ کے قیام جتنا تھا، آپ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے رہے، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا تو آپ کا یہ قومہ آپ کے رکوع کے برابر تھا، آپ اس میں لرب الحمد کہتے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور آپ کا سجدہ آپ کے قیام کے برابر تھا، آپ سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہتے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور جلسہ میں بیٹھ گئے، یہ جلسہ سجدے کے برابر تھا، جلسہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربی اغفر لی کہتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ یا سورہ انعام کی تلاوت فرمائی۔ ایک دوسری سند میں فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا، آپ نے 7 رکعتوں میں 7 لمبی صورتوں کی تلاوت کی، جب آپ رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تھے سمی اللہ لمن حمدہ کہتے، اس کے بعد یہ پڑھتے الحمدللہ ذی الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمت، اور آپ کا رکوع آپ کے قیام کے برابر اور آپ کا سجدہ رکوع کے برابر تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ایسا لگتا تھا کہ میری ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، جن کے اگلے اور پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے تھے۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ہم، آپ کا مرتبہ تو اتنا عالیشان تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد یعنی کہ قیام اللیل کا اہتمام فرماتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی تہجد پڑھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ تہجد کی نماز میں مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سرسبز و شاداب رہے وہ شخص جس نے میری حدیث کو سنا اور آگے پھیلایا۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔